देख रहे हैं दास्तान टीवी। 1978 में जनरल मोहम्मद रियाज खान ने ISI के हेड डायरेक्टर जनरल की हैसियत से चार्ज संभाला। जनरल रियाज बुनियादी तौर पर मजहबी आदमी थे, इंतहाई ईमानदार, पेशावर और अपने फ़राइज़ से इबादत की हद तक लगाव रखने वाले दलेर और कभी ना झुकने वाले सिपाही, जिनका तर्ज ज़िंदगी भी इंतहाई सादा था। एक रोज़ इनके एक सवाल ने मुझे हैरत ज़दा कर दिया। उन्होंने सादगी से पूछा कि हम जो काम करते हैं क्या ये इंसानी ज़मीर के ख़िलाफ़ नहीं है? वो दूसरों के राज मालूम करना, इनकी जासूसी करना और मुख्तलिफ रूप धार कर दूसरों को धोखा देना वगैरह वगैरह। पहले तो ये सवाल सुनकर चौंक सा गया, फिर मैंने धीमे अंदाज में कहा, नहीं सर, हमारे मकासद नेक हैं। हम ये सब अपने वतन की हिफाजत और इस्तेहकाम के लिए करते हैं। हमारा टारगेट सिर्फ हमारे मुल्क और कौम का दुश्मन है। हम दुश्मनों के एजेंटों, चोरों और मक्कारों के मनसूबों को खाक में मिलाने की कोशिश करते हैं। हमारा काम काबिल एहतराम और हम अपने ज़मीर की अदालत में सुरखरू हैं। मैंने महसूस किया कि मेरी इस वजाहत ने इन्हें मुतमिन नहीं किया। उन्होंने पूछा, मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये काम कुरान और सुन्नत की रूह से जायज़ है? मैं इनका मुतम्मा नज़र समझ रहा था। सर, मैं मज़हब पर अथॉरिटी तो नहीं हूँ, मगर जहाँ तक मेरी मालूमात का तल्लुक़ है, इस्लामी तारीख़ में ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जिनसे हमें इस सवाल का जवाब मिल जाता है। मैंने अपने जवाब को मज़ीद वाज़ा करते हुए कहा, इस्लामी तारीख़ के अव्वलीन दौर में जब कुफ़ार मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तौबा नऊज़ बिल्लाह कत्ल करने का मंसूबा बनाया था, तो अल्लाह ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से मदीना हिजरत करने का हुक्म दिया था। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के इस हुक्म को अपने करीबी साथियों तक से छुपा कर रखा और शब हिजरत अपने भाई हज़रत अली करमुल्लाह वजहू को अपने बिस्तर पर सुलाकर मदीना की तरफ रवाना हो गए। और ये एक तारीख़ी हकीकत है कि अल्लाह ने एक मकड़ी को इस गार के मुंह पर जाला बनाने का हुक्म दिया था, जिसमें हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साहबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ क़याम फरमाकर कुफ़ार मक्का से अपनी जान बचाई थी। हत्ता कि कुफ़ार मक्का को धोखा देने की खातिर अल्लाह ने कबूतरों के एक जोड़े को गार के मुंह पर अंडे देने का हुक्म भी दिया था। ये सब अल्लाह के अहकामात थे जिनसे कुफ़ार मक्का धोखा खा गए। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार अपने जासूस दुश्मन की फ़ौजी कुव्वत का अंदाज़ा लगाने और उनकी पोजीशनों को देखने के लिए दुश्मन के इलाकों में भिजवाए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कई मकामात पर मोमिनों को अपने राज छुपाने की हिदायत की है। चनाचा इंटेलिजेंस का ये सिलसिला ना सिर्फ इस्लाम की रूह से जायज़ है बल्कि इबादत का दर्जा रखता है। जनरल साहब ने कहा, फिर भी क्यों ना हम जनरल हेड क्वार्टर्स के शोबा मजहबी अमूर से इस बात की वजाहत तलब कर लें। इनकी ख्वाहिश पर इस ज़मन में फ़ौज के मजहबी शोबे को एक तफसीली नोट भेजा गया। जनरल हेड क्वार्टर से जल्द ही हमारे सवालों का जवाब मिल गया। ये खासा तवील मजमून था। हमने इस मजमून को एक किताबचे की सूरत में शाया करवाया और इसे तमाम मुतलका दफातर में भिजवा दिया ताकि हमारे साथी इसका मुतालिया करें और इसके जज्बों को इस हवाले से मज़ीद तक़वियत मिल जाए कि हमारा काम कुरान और सुन्नत की रूह से ना सिर्फ जायज़ है बल्कि इंतहाई अहम और काबिल तहसीन है। हमने कुरानी आयात पर मुश्तमिल कुछ सिक्योरिटी पोस्टर्स भी शाया करवाए जो आज भी मुख्तलिफ दफातर में आवेज़ा हैं और हमारे अफसरों, जवानों और एजेंट्सों को रहनुमाई मुहैया करते हैं। एक मुकम्मल बाज़ाब्ता हयात की हैसियत से कुरान हकीम की ज़िंदगी के हर पहलू के लिए असूल फराम करता है, लेकिन चूँकि इस्लाम किसी ख़ास दौर या जोग्राफियाई खित्ते तक महदूद नहीं, इसलिए रहनुमा असूलों की अमली शक्ल और तरीक़ाकार की तफसीलात का तयन नहीं करता। ये इस्लाम की आफाकियत ही है जो मुसलमानों को आज़ादी देती है कि वो अपने दौर के तकाज़ों के मुताबिक ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों को मुनज़्ज़म कर सकें। इंटेलिजेंस की इस्लामी इसाहास अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस से वाज़ह है। तर्जमा, नखला तक चले जाओ, वहाँ पहुँचकर मख्फी तौर पर कुरैश के हालात मालूम करो और हमारे पास इनकी खबर लाओ। अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक कुरबतदार की क़यादत में 12 आदमियों पर मुश्तमिल जासूसी का एक काफ़िला तरतीब दिया था और इनका मदीना और मक्का के दरमियानी मंजिलों पर वाक़या नखला के मकाम की तरफ रवाना किया था और फरमाया था कि अपना आप ज़हर न करना। इसका मतलब यह है कि जासूसी के लिए इस्लाम में भी फ़र्ज़ी तशख़्ख़ुस और फ़र्ज़ी कहानी की इजाज़त है, जिसको झूठ से मनसूब नहीं किया जा सकता। इस्लाम में इंटेलिजेंस एजेंसी की इब्तिदा मदीना में वरदूद के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवा मदीना में पानी के कुदरती चश्मों, नामालूम रास्तों, कुरैश की जंगी, तजारती और सियासी सरगर्मियों और मदीना में मुकीम यहूदियों के मुतल्लक़ मालूमात हासिल करने का बंदोबस्त किया। और ऊपर नखला के वाक़या की तरफ इशारा किया गया है। इसी किस्म का दूसरा वाक़या जंग खंदक से मुतल्लक़ है।
کفار کا لشکر خندق کے پار دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمانی سے کہا، تم جاؤ اور خبر لاؤ کہ کافر کس حال میں ہیں، مگر ہاں دیکھو وہاں کسی پر حملہ مت کرنا۔ یہ دوسری ہدایت دے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر لانے کا طریقہ بھی متعین فرما دیا، یعنی حملہ نہ کر کے اپنے آپ کو پوشیدہ رکھو۔ جدید انٹیلیجنس میں کور اسی فرمان سے مماثلت رکھتا ہے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ خندق پار کر کے قریش کے لشکر میں گئے، لشکر کی تعداد وغیرہ کے متعلق معلومات حاصل کی اور آنا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس پہنچے تو سردی سے کانپ رہے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کمبل اڑایا اور جنت کی بشارت دی۔ اس واقعے سے انٹیلیجنس کی اہمیت اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انٹیلیجنس کوئی ناپسندیدہ کام نہیں، جس کام کے کرنے والے کو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہو، وہ کیسے غیر مستحسن ہو سکتا ہے۔ ایک اور واقعہ انٹیلیجنس کی جدید صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے بیان کرنا ضروری ہے اور معلوم ہوتا ہے جنگ بدر کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دشمن کا ایک قیدی لایا گیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے سوال کیا کہ لشکر کفار کی تعداد کیا ہے، وہ تعداد نہ بتا سکا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا کہ کفار کے لشکر میں کتنے اونٹ روزانہ کھانے کے لیے ذبح کیے جاتے ہیں۔ اونٹوں کی تعداد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی تعداد اخذ کر لی۔ اس واقعہ میں اگر ایک طرف جنگی قیدیوں سے پوچھ گچھ کے اصول موجود ہیں تو دوسری طرف غیر متعلق جزیات سے مطلوبہ نتائج اخذ کرنے کے طریقے بھی موجود ہیں۔ تاریخ طبری میں درج ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت کو عبرانی زبان سیکھنے کا حکم دیا تھا تاکہ وہ یہودیوں کے حالات معلوم کر سکیں۔ اسی طرح تاریخ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے فتح خیبر سے قبل ہی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن ظاہر نہیں کرتے تھے، بلکہ مکہ ہی میں رہ کر مشرکین مکہ کے حالات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحریری طور پر بھیجا کرتے تھے۔ دشمن کے خلاف خبر رسانی کے متعلق اسلامی تاریخ کے ابتدائی دور کے چند واقعات پر سرسری نظر ڈالنے کے بعد اب ہم مدافعانہ یا کاؤنٹر انٹیلیجنس کی جانب آتے ہیں، کیونکہ اس وقت ہم نے جن نازک حالات سے گزر رہے ہیں اس میں کاؤنٹر انٹیلیجنس کو مناسب اہمیت نہ دینا زیادتی کے متعارف ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ یعنی تمہارے درمیان ان کے سننے والے جاسوس موجود ہیں۔ اس حکم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دشمن کے جاسوسوں، فتنہ پرزاروں اور ففتھ کالمنچوں کی نشاندہی کر کے مسلمانوں کو ان سے خبردار کر دیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپس کی گفتگو میں بھی احتیاط برتیں تاکہ ہمارے راز دشمن تک نہ پہنچ سکیں۔ یہی احتیاط غیر صحت مند افواہوں کو روکنے کا وسیلہ بھی بن سکتی ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ اپنوں کے علاوہ کسی کو اپنا رازدان نہ بناؤ۔ اس کے حکم کے ضمن میں اپنوں کی تشریح ضروری معلوم ہوتی ہے۔ یہاں اپنوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی کے لیے رازوں سے آگاہی کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ وہ لوگ جو ذاتی طور پر راز کے امین کے قریب ہوں۔ راز قوم کی امانت ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ صحابہ بھی اس امانت میں خیانت نہ کرے اور اپنے عزیزوں، اقارب اور دوستوں یا غیر متعلق لوگوں پر عام گفتگو کے دوران کوئی راز ظاہر نہ کریں، مباوا ان کی داستان یا نادانستہ غلطی سے یہ راز دشمن تک پہنچ جائیں۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے اپنا راز چھپایا اس نے اپنا مقصد پایا۔ انہی تمام اصولوں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن اور جنگ کے دنوں میں عمل فرمایا۔ جیسا کہ نیچے دی گئی مثالوں سے ظاہر ہوتا ہے، اسلام کے ابتدائی دور ہی میں مسلمانوں کا اندرونی اور بیرونی مخالفین سے واسطہ پڑا۔ مدینہ ہجرت فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ کی یہودی آبادی کے ارادوں کے بارے میں تشویش ہو گئی تھی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کی سازشوں اور قریش مکہ سے ان کے باہمی مراسم کا توڑ کرنے کی غرض سے یہودیوں کی مناسب نگرانی کا بندوبست فرمایا۔ حضرت زید بن ثابت کو عبرانی سیکھنے کا حکم اسی لیے سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ یہی طریقہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے لیے استعمال کیا جو بظاہر مسلمانوں کے ساتھ تھے لیکن بیابطن قریش کی مدد کرتے تھے۔ فتح مکہ کے دور کا ایک واقعہ کاؤنٹر انٹیلیجنس کے اسلامی اصولوں کو سمجھنے میں مدد دے سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فتح مکہ کے لیے تیاری فرما رہے تھے تو ایک صحابی حضرت حاتب نے
اس تیاری کے بارے میں سرداران مکہ کے نام خط لکھ کر اسے ایک عورت کے ہاتھ مکہ بھجوانے کی کوشش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم ہو گیا۔ آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت زبیر کو حکم دیا، جاؤ فلاں مقام پر تمہیں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ اس سے حاصل کر کے لے آؤ۔ چنانچہ وہ گئے اور خط لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جنگ کے زمانے میں دشمن کو اپنی فوج کے ایک اہم راز کی خبر دینا اور اس حملے سے متعلق قبل از وقت آگاہ کر دینا انتہائی خطرناک فعل تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاطب کو بلا کر مسجد نبوی میں ان سے باز پرس کی اور حضرت عمر نے حضرت حاطب کے لیے موت کی سزا تجویز کی، تاہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تجویز منظور نہ فرمائی۔ اس واقعہ سے کاؤنٹر انٹیلیجنس کے رموز واضح ہو جاتے ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بر وقت یہ اطلاع مل جانا کہ ایسا کوئی خط سرداران مکہ کو لکھا گیا ہے، اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخبر مدینہ میں سرگرم عمل تھے اور وہ صحابہ کرام پر بھی نظر رکھتے تھے۔ اس واقعہ سے ہمیں دشمن کے رازداروں کی ترسیل کے ذرائع کو منطقہ کرنے کا سبق ملتا ہے اور اپنے رازوں کو حفاظت کا بھی موقع ملتا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں پاکستان کو درپیش خطرات کی۔ اسلامی نقطہ نظر سے انٹیلیجنس کی وضاحت کے بعد یہ ضروری ہے کہ پاکستان کو درپیش خطرات کی نشاندہی کر دی جائے تاکہ ہمارے کارکن خطرے کی نوعیت اور شدت سے آگاہ ہو کر اس کا مؤثر مقابلہ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں۔ بعض علاقائی اور عالمی طاقتیں کھلی جہریت کی قباحتوں کا احساس کرتے ہوئے ہمیں بلا واسطہ طور پر داخلی انتشار میں مبتلا کر کے کمزور کرنا چاہتی ہیں تاکہ انہیں ہم پر غلبہ پانے میں آسانی رہے۔ اس قسم کا تجربہ انہوں نے اس سے بیشتر مشرقی پاکستان میں کامیابی سے کر دکھایا۔ ہمارے دشمن آج بھی علاقائی عصبیت پھیلانے میں کوشاں ہیں اور اس مقصد کے لیے وہ مخالفانہ پروپیگنڈے کے ساتھ ساتھ آج کل کے آزمودہ نسخے سب ورژن کو استعمال کر رہے ہیں۔ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے دشمن کو پاکستان کے اندر خفیہ کام کرانا ہوتا ہے جو کہ عموماً پاکستانی باشندوں کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے نظریے کے خلاف پرچار کر کے اور بھائی کے خلاف ابھار کر دشمن آسانی سے معاشرتی اور علاقائی عصبیت کو ہوا دے رہے ہیں۔ اس کام کو خوش اسلوبی سے سر انجام دینے کے لیے وہ پاکستان کے مختلف علاقوں سے اپنے ہم خیال لوگوں کو منتخب کر کے اور ان کی خفیہ طور سے مالی امداد کر کے ہمارے ملکی حالات کا رخ اپنی مرضی کے مطابق موڑنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ ماضی میں افغانستان باوجود مسلمان ملک ہونے کے وقتاً فوقتاً پختونستان کے مسئلے کو اٹھاتا رہتا ہے، جس سے پٹھانوں کے جذبات میں ہلچل پیدا کرنا اور پاکستان میں گڑبڑ پھیلانا مقصود ہوتا تھا، جہاں تک کہ مسلح بغاوتیں کرانے کی کوششیں بھی کی گئیں۔ اسی طرح چند اور طاقتیں ایک مخصوص نظریے کے بل بوتے پر اور وافر مالی امداد سے نام نہاد ترقی پسند طلباء، مزدور یونینوں، اخبار نویسوں اور ہم خیال سیاستدانوں وغیرہ کے ذریعے حالات کا رخ موڑنا چاہتی ہیں۔ الغرض پاکستان کی آبادی کے کچھ طبقے مستقل غیر ملکی مداخلت کا شکار ہیں۔ ان حالات میں کاؤنٹر انٹیلیجنس پر مامور ادارے پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ان تمام غیر محب وطن عناصر کی بروقت نشاندہی کریں جن میں غیر ملکی نظریوں کے ماننے والے، ذاتی فائدے کے لیے دشمن کی جاسوسی کرنے والے، علاقائی اور لسانی عصبیت پھیلانے والے اور تخریب کاری کرنے والے شامل ہیں، تاکہ ان کا سد باب کیا جا سکے اور خود غرض عناصر کو سرکوبی کے لیے بروقت مناسب اقدامات کیے جا سکیں۔